فکس ٹیکس نہیں لگائیں گے۔ ایک اور بڑی عجیب بات ہے، فاٹا جب مرجر ہوا تھا آئینی ترمیم کے ذریعے 2018 میں، وہاں جو انڈسٹریز لگی تھیں ان کو 5 سال وہی ٹیکس کی چھوٹ دی گئی تھی جو اس سے پہلے موجود تھی، تاکہ وہ اپنے بندوبست کر لیں۔ یہ فیکٹریاں بغیر سیلز ٹیکس کے اور بغیر ڈیوٹی کے یہ مال فاٹا میں بناتی ہیں اور سارے پاکستان میں فروخت کرتی ہیں۔ ان کو 5 سال دیے گئے۔ یہ ایک بہت بڑی مشکل ہے پاکستان میں کہ اگر آپ کم قیمت پر مال بنا رہے ہوں تو پھر دوسری انڈسٹریز کمپیٹ نہیں کر سکتی، اور اس سے بہت بڑی رقم شاید 50-60 ارب سے بھی زیادہ جو ہے وہ ٹیکس کی چھوٹ آپ کو دی جاتی ہے۔ یہ انڈسٹریاں فاٹا کے عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ یہ تاثر کہ فاٹا کے عوام کو فائدہ مل رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، وہاں طاقتور لوگ ہیں، کچھ وہاں کے ہیں، کوئی باہر سے آ کے انڈسٹری لگائی ہے۔ یہ آج حکومت کو بلیک میل کر کے یہ ایگزمپشن پھر ایکسٹینشن اس کی کروا لی ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کی ہمدردی فاٹا کے عوام سے ہے تو ان انڈسٹریز پر وہی ٹیکس لگائیں، کیونکہ اب فاٹا پاکستان کا حصہ ہے جو پاکستان کے باقی علاقوں میں جو ٹیکسز ہیں، لیکن اس ٹیکس کی رقم جو آپ کو ملے وہ فاٹا کے عوام پر خرچ کریں، جن سے باقی جو آپ نے وعدے کیے تھے 2018 میں، جو 100 ارب سالانہ کا وعدہ ہوا تھا جو اب 200 ارب ہونا چاہیے کیونکہ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے، آپ نے وہ رقم ان کو نہیں دی۔ تو یہ تاثر کہ جب ہم فاٹا کے عوام کے لیے کچھ کر رہے ہیں، یہ بالکل ایک غلط تاثر ہے۔ آپ نے ایک انوملی کریٹ کر دی ہے۔ یہ پورے پاکستان کا جو کاروباری نظام ہے اس سے متاثر ہوتا ہے، لیکن ہمیں کہا کہ فاٹا کے عوام کے لیے آپ مخلص ہیں تو ٹیکس ان کمپنیوں سے وصول کریں اور فاٹا کے عوام پر خرچ کریں، ان کو حساب دیں کہ ہم نے یہ آپ کے علاقے میں جو فیکٹریاں ہیں وہ لیا ہے، یہ آپ پر خرچ ہو رہا ہے۔ سڑکیں بنیں گے، اسکول بنیں گے، اسپتال بنیں گے، فاٹا کو پاکستان کے باقی علاقوں کے برابر لے کر آئیں۔ جو آپ زمین بیچیں گے، مکان بیچیں گے، اس پر ایک ٹیکس لگا دیا گیا 5%، جی 2.5 سے لے کے 4.5 تک، 2.5 سے 4.5% کا۔ لیکن اس کے اندر ایک ایسی شک رکھی ہے جو میرا خیال ہے جس کو کوئی حکومت بھی اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتی، کہ جو ریٹائرڈ سویلین یا ملٹری کے لوگ ہیں، سول بیوروکریٹ یا ملٹری کے لوگ ہیں، سرونگ یا ریٹائرڈ، ان کو آپ نے چھوٹ دے دی ہے۔ میں بالکل اس حق میں ہوں کہ کسی شہید کے اثاثے ہیں، گھر ہیں، ان پر آپ چھوٹ دیں، لیکن یہ ایک ایسا راستہ کھولا گیا ہے جو پھر اس سارے معاملے کو خراب کرے گا۔ کل عوام پوچھیں گے اگر ان کو ایگزمپشن مل سکتی ہے تو مجھے کیوں نہیں مل سکتی؟ آج جو آدمی کرائے کا مکان کرائے پر دیتا ہے، جو ریٹائرڈ لوگ زیادہ تر یہی کرتے ہیں، ان پر 25-30% ٹیکس لگا دیا گیا۔ ٹیکس ہے بدقسمتی سے، آپ ان کو چھوٹ دے سکتے ہیں، لیکن جب آپ اس قسم کی اناملیز بجٹ میں کریٹ کریں گے، لوگ سوال کرتے ہیں۔ آج ہم سب اس کشتی میں سوار ہیں، اس کشتی میں سوراخ ہے، ہم سب نے مل کر اس کو بند کرنا ہے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ٹیکس ادا کریں۔ اس بجٹ کے اندر کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ آپ جو ٹیکس بیس ہے اس کو آپ نے ایکسپینڈ کیا۔ آج بھی نان فائلر کی کیٹیگری موجود ہے، حالانکہ نان فائلر اگر زمین بیچے گا تو 45% شاید اس کو کہا کہ تم 45% ادا کرو، آپ یقین کریں گے کوئی 45% ادا نہیں کرتا۔
45% ٹیکس صرف وہ سیلریڈ کلاس ادا کرتی ہے، جو کاروباری آدمی ادا کرتا ہے جو نظام کے اندر، کوئی 45% کلیکشن آپ کو نہیں ہوگی. یہ آپ کی بڑی خام خیالی، اور میں حیران ہوں کہ اس قسم کی حکومت جو ہے وہ آج ملک کی، اس حکومت کی یہ سوچ ہے. ایک اور معاملہ جو مکمل طور پر سمجھ سے باہر ہے، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ایکسپورٹس ہیں، ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے. ہمیں ڈالر چاہیے، ہم نے جابز کریٹ کرنے ہیں، ہم نے ملک میں انڈسٹریلائزیشن کرنی ہے. دنیا کا ہر ملک انسینٹیو دیتا ہے انڈسٹری کو کہ وہ سستے داموں مال بنا سکے، ایکسپورٹ کر سکے، ملک کے اندر بھی سستا بیچ سکے. خطے میں سب سے مہنگی زمین پاکستان میں جس پہ آپ انڈسٹری لگاتے ہیں، خطے میں سب سے مہنگی بجلی پاکستان میں، خطے میں سب سے مہنگی گیس پاکستان میں. ایسے ایسے محکمے ہیں جو انڈسٹری پر آ کر سوار ہوتے ہیں جس کا کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا. جو ریفنڈز ہوتے ہیں وہ نہیں دیے جاتے، جو ریبیٹ پتہ نہیں کیا کیا. ہر طریقے سے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ انڈسٹری بڑھنے نہ پائے. آج اس میں ایک اور اضافہ کر دیا گیا جو ایکسپورٹس کو ڈائریکٹلی ہٹ کرے گا. آپ نے ایکسپورٹرز پر بھی ٹیکس لگا دیا، اور ٹیکس بھی ایسا لگایا کہ ہم آپ کی ایک منیمم ٹیکس ہوگا جو 2%، 1.5 سے 2% کٹے گا، 2% کٹے گا، آدھا آپ کو واپس ملے گا. ایسی بات ہے واپس تو نہیں ملتا تھا جی. بہرحال وہ کٹے گا، حکومت رکھ لے گی، پھر آپ کو بعد میں اس کی مرضی ہو تو دے گی، آج تک تو دیتی نہیں ہے. اور پھر آپ کے جس طرح باقی کمپنیز ہیں ملک میں، وہ ٹیکس بھی آپ پہ لگے گا اور اس سے یہ منہا ہو جائے گا. یہ سمجھ عجیب ہے کیونکہ جو کمپنیز ملک کے اندر آپریٹ کرتی ہیں ان کے مارجنز کچھ اور ہوتے ہیں، جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کر کے ایکسپورٹ کرتے ہیں ان کے مارجنز کچھ اور ہوتے ہیں. ان کو تو انسینٹیو کی ضرورت ہے، ہر ان پٹ ان کی مہنگی ہے، اور پھر آپ نے اوپر یہ ٹیکس بھی لگا دیا. کیسے ملک میں ایکسپورٹ بڑھے گی؟ یہ آپ نے، ہمیں نہیں معلوم، بتایا گیا تھا کہ آئی ایم ایف سے 20 روپے فی لیٹر ہم نے تیل پہ رکھا ہے، اور وہ کمال مہربانی کرتے ہوئے 10 روپے کم کر دیا گیا ہے. اگر آپ وہ 10 روپے رکھتے آپ کو یہ سارے ٹیکس نہ لگانے پڑتے. یہ وزیر خزانہ جسٹیفائی کرے نا کہ آپ کر کیا رہے ہیں. آپ سیلریڈ کلاس کو دبا رہے ہیں، آپ انڈسٹریلسٹ کو دبا رہے ہیں جو لوگ جاب کریٹ کرتے ہیں. آپ ایکسپورٹر جس کی آپ کو اشد ضرورت ہے، پاکستان کی معیشت کا سب سے بڑا مسئلہ اس کے ایکسپورٹس ہے. اور یہ اتنا بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. بدقسمتی سے ہم نے 70 سال میں صرف 30 ارب کے ایکسپورٹ پہ پہنچے. 20 ارب اور کر لیں تو آپ کے اکثر مسائل معیشت کے حل ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کون سی ایف ڈی آئی آئے گی یہاں پر؟ ہمیں ہر روز بتایا جاتا ہے کہ ایف ڈی آئی آ رہی ہے، ہم نے ایس آئی ایف سی بنا دی ہے، وہ انسینٹیوز دے گی. یہ انسینٹیو دیا گیا ہے کہ جو یہاں آئے گا اس پر آپ 2% ٹیکس لے لیں گے. ایکسپورٹ میں تو مارجن ہی 4% کے ہوتے ہیں، 5% کے ہوتے ہیں. اس سے بڑے مارجنز نہیں ہوتے انٹرنیشنل مارکیٹ میں. تو کس طرح ملک کی معیشت چلے گی؟ آج میرا سوال یہ ہے کہ آپ اس ملک کے تنخواہ دار طبقے کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں؟ آج اس ملک کے نوجوان کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ ملک چھوڑ کر چلا جائے؟ ہم اخراجات کم نہیں کریں گے، حکومت اخراجات کم نہیں کرے گی. میں عیاشی نہیں کہتا، لیکن اخراجات کم ہو سکتے ہیں. آپ کوشش تو کریں، نظر تو آئیں. میں اخراجات کم نہیں کروں گا، میں حکومت ہوں، لیکن بوجھ تم پر ڈالوں گا. تمہاری تنخواہ سے حصہ لوں گا، تمہارے کاروبار سے حصہ لوں گا. جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں میں ان کو نہیں پکڑوں گا، ان کے خلاف کوشش نہیں کروں گا. تو کیسے ملک چلے گا؟ اس لیے
ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، بیٹھیں اس معاملے کو ریویو کریں۔ پارلیمنٹ ڈیبیٹ کے لیے ہوتی ہے، اسمبلی ہاں نہ کرنے کے لیے نہیں ہوتی کہ نہ کسی کو سمجھ ہو کیا پاس ہو رہا ہے۔ کھڑے کھڑے آپ تبدیلیاں کر رہے ہوتے ہیں فائنانس بل کے اندر، اور پھر آپ کہیں کہ ملک چلے گا۔ جو لوگ ٹیکس لگاتے ہیں اس ملک پر، قومی اسمبلی کے ممبران، ان کا جو ٹیکس ریکارڈ ہوتا ہے وہ پبلک نالج میں ہے، گزٹ میں چھپتا ہے۔ میں بھی اسمبلی میں بہت عرصہ رہا ہوں، خوش قسمتی سے اسمبلی کا حصہ نہیں ہوں، سارے میرے بھائی ہیں۔ آپ یقین کریں وہ سب اس 35+10% ٹیکس بریکٹ میں آتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں اسمبلی میں جو اس 35+10% میں نہیں آتے۔ کیا وہ ٹیکس ادا کرتے ہیں؟ اگر میں اسمبلی سے باہر نکلتا ہوں، کروڑوں کی گاڑیاں ہیں، 2 ڈالے ہیں، 12 لوگ اس میں بیٹھے ہیں کلشنکوفوں والے،